قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ اور تیمم کرنے کی جگہ ٹھہرایا گیا ہے، پاک ہونے کی جگہ، پاکیزگی کی جگہ ٹھہرایا گیا ہے۔ یعنی کہ زمین وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے تیمم بھی کرنا ہے اور جہاں ہم نے سجدہ بھی کرنا ہے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں خاک پر یا خاک شفا پر، تو یہ پہلا جواب یہ ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ زمین پر ہی سجدہ کرنا ہے اور زمین افضل ہے سجدے میں۔ خاک شفا پر ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ خاک شفا یعنی خاک کربلا باقی تمام زمین سے افضل ہے، یہ احادیث اور روایات میں موجود ہے۔ اور فقہ جعفریہ میں زمین کے علاوہ چیزوں پر جیسے کارپیٹ، قالین، جائے نماز جو کپڑے کی ہوتی ہے، ان پر یا کھانے پینے کی چیزوں پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہم تفصیلی ذکر کریں گے کہ کن چیزوں پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ زمین پر، اور سب سے افضل ہے خاک شفا پر، اور اس کے بعد باقی زمین پر۔ سب سے افضل یہ خاک شفا پر سجدہ کریں، اور اس کے بعد باقی زمین پر، پتھریلی زمین ہے، ریتلی زمین ہے، مٹی ہے، ان پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ زمین کی جو بھی قسم ہے اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ پکی ہوئی چیز پر جو مٹی سے پکتی ہے اس پر بھی سجدہ جائز ہے۔ یعنی آپ ایسی جگہ پر نہیں ہیں جہاں مٹی ہے یا ایسی زمین ہے جو کچی ہو، ریتلی ہو یا پتھریلی ہو یا مثلا کہ گھاس وغیرہ والی زمین ہو، پکی ہے، مسجد نبوی ہے، باقی مسجد حرام ہے جہاں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، جہاں فرش ہے پکا، یا مثلا کہ اینٹوں کا فرش ہوتا ہے، جو بھی وہاں سنگ مرمر ہے، ان پر بھی سجدہ کرنا جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ زمین پر اگنے والی چیزوں پر بھی سجدہ جائز ہے جن کو کھایا پیا یا اوڑھا نہ جاتا ہو۔ زمین پر اگنے والی چیزیں، لکڑی ہے، پتے ہیں، مثال کے طور پر ایسی چیزیں ہیں جیسے کسی کے پھل کے چھلکے ہیں جو کھائے نہیں جاتے، ان پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ پتوں کی وہ اقسام جو کھائی نہیں جاتی عمومی طور پر، اور یہاں عموم مراد ہے، یعنی جن علاقوں میں وہ پتے کھائے جاتے ہیں، جیسے انگور کے پتے بعض علاقوں میں کھائے جاتے ہیں، تو ان پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض علاقوں میں جو چیز نہیں کھائی جاتی یا نہیں اوڑھی جاتی ان پر سجدہ جائز ہے، یعنی وہ پتے جو اس علاقے میں کھائے پیے نہ جاتے ہوں یا اوڑھے نہ جاتے ہوں، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں ان کو کھانے میں استعمال نہ کیا جاتا ہو یا اوڑھنے میں، تو ان پر سجدہ جائز ہے۔ کاغذ پر بھی سجدہ جائز ہے اگر وہ ریشم یا ابریشم سے نہ بنا ہوا ہو، ریشمی کاغذ نہ ہو، اس میں کاٹن استعمال ہوئی ہو، لکڑی یا اس کا جو لکڑی کا بھوسا وغیرہ استعمال ہوا ہو، تو اس پر بھی آپ کاغذ پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیشو پیپر ہے، اس پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے زمین، اور اس سب سے پہلے خاک شفا ہے، اس کے بعد زمین کی تمام اقسام، اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے زمین پر اگی ہوئی چیزوں پر۔ یعنی زمین موجود نہیں ہے، زمین کی اقسام موجود نہیں ہیں، تو پھر آپ ٹائل، سنگ مرمر، پتھر، یہ چیزیں جو بھی ہیں ان پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اختیاری حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ زمین پر نہیں کرنا چاہتے، آپ ان ٹائل وغیرہ جیسی فرش پر بھی کر سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، پتے پر بھی کر سکتے ہیں، لکڑی کے ٹکڑے پر بھی کر سکتے ہیں، لکڑی ہے اس پر بھی کر سکتے ہیں، کٹی ہوئی لکڑی ہے، گھاس وغیرہ ہے، وہاں بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، گھاس والی زمین ہے، پلاٹ ہے، اس پہ گراسی پلاٹ ہے، اس میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد کاغذ ہے، اس پر بھی آپ اختیاری حالت میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ آخری چیز، یعنی یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں، بعض مومنین ایسے مقامات پر رہ رہے ہیں، ایسے علاقوں میں جہاں سختی ہے، شدت ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی جبر اور شدت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھ کے شدت اختیار کر گئے ہیں، اور ان کی اپنی مرضی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ بہرحال شدت کی وجہ سے مومنین وہاں سجدہ ان چیزوں پر نہیں کر سکتے، کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، سجدگاہ تو خصوصاً نفرت کی جاتی ہے سجدگاہ رکھنے والوں کے ساتھ۔ اور اگر ان کے لیے ممکن نہیں ہے ٹائل وغیرہ پر یا گھاس پر یا کاغذ پر سجدہ کرنا، تو آخری صورتحال یہ ہے کہ اپنا جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس کو مقدم کریں، جو آپ کا لباس ہے، عمامہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، رومال پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر سجدہ کر لیں، اور یہ یعنی آخری حالت ہے، اضطراری حالت ہے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھیں، سیدھا ہاتھ رکھ لیں اور اس کی پشت پہ کر لیں، کوئی بھی اضطراری حالت میں آپ کہیں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز اولویت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنا لباس استعمال کر سکتے ہیں تو یہ باقی چیزوں سے، ہاتھ سے یا قالین سے یا جائے نماز سے بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔